شاہ تار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت تو کٹ ہی جاتا، ہمارا وقت بھی کٹ گیا، اور اس دوران میں جہاں جہاں جو جو شخص تھا سب کا وقت کٹ گیا، لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہمارا وقت اس کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرا ہے۔ ہمیں اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ہمارا گزرا ہوا وقت ہماری مغفرت کا باعث بنے گا، جبکہ میرے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان بھائی اس وقت نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ کوئی بیچارہ فضول وقت گزار رہا ہوگا، تو کوئی گناہوں میں مصروف ہوگا، کوئی کام کاج میں مصروف ہوگا، لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا اور اس کے حبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج اس قسمت سے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، فضول گفتگو میں، فضول کاموں میں، یہاں تک کہ گناہوں بھرے ماحول میں جا کر اپنا وقت گزار دیتے ہیں، اور افسوس تدفسوس اللہ کے گھر میں ان کا دل نہیں لگتا، نماز کے لیے نہیں آتے، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتے، اللہ عز و جل کا ذکر نہیں کرتے، اور زندگی ہے کہ گزرتی چلی جا رہی ہے، گزرتی چلی جا رہی ہے، دن بدن ہم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، اور جو دن گزر چکا وہ تو گزر چکا، جو آنے والا ہے اس کا کچھ بھروسہ نہیں، اور جو وقت ہمارے پاس ہے اسی وقت سے ہم فائدہ اٹھا کر اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل شروع کر دیں، اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل شروع کر دیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی طرح ایک مسلمان کو اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے، تاکہ اس کی زندگی کا کوئی لاہے عمل ہو، کوئی طریقہ کار۔ یہ کیا کہ جیسے نافرمانوں کی زندگی گزرتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر زندگی کا مقصد صرف یہ ہو کہ کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، تو یہ کام تو ایک جانور بھی کرتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات، اس کی پیدائش کا مقصد ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنات کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو آج انسان اپنی عبادت کے مقصد کو بھول گیا۔ عبادت اللہ رب العزت نے جس کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العابدین ہیں، تمام عابدوں کے عبادت کرنے والوں کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ ایک ایک لمحہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں گزرا، مگر آج افسوس ہم عبادات سے دور ہیں، خرافات کے قریب ہیں، آج اطاعت و فرما برداری سے دور اور نافرمانی کی طرف مٹھیاں بند کیے سر جھکائے بغیر سوچے سمجھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور یہ احساس نہیں ہے کہ چند روزہ زندگی جو مجھے ملی ہے یہ پلک جھپکتے میں گزر جائے گی، پانی کے بلبلے کی طرح ہماری زندگی ہے۔ جناب والا پانی کا بلبلہ نمودار ہوتا ہے اور پھر فنا ہو جاتا ہے، ہماری زندگی بھی اسی کی طرح۔ ہم کہیں گے ہمارے اتنے سال گزر چکے، میں اتنے سال کا ہو گیا، اتنے سال کا ہو گیا، اور اب مزید میں اتنے سال جیوں گا، تو حقیقت یہی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی مانی ہے، اس لیے کہ ہمارا کچھ پتہ نہیں، وقت کا کچھ پتہ نہیں، کب زندگی کا جام جو ہے وہ لبریز ہو جائے اور اس جہان سے ہم کوچ کر رہے ہیں۔ کسی کو خبر ہے، حقیقتاً کسی کو خبر ہے، لوگ نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، کیسے کیسے ارمان پالتے ہیں، پھر موت ان کو آ جاتی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی، ہمارے کراچی کی ایک مسجد ہے، اس کا ایک واقعہ، کراچی کی بولٹن
کی نیو میمن میں تھی، اس میں لوگوں کے نکاح ہوتے ہیں، بڑا ہی عبرت آموز واقعہ ہے، دقت آمیز بھی ہے کہ وہاں پر ایک دولہے کا ایک شخص دولہا بنا، اس کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد وہ خوشی خوشی مسجد کی سیڑھیوں کی طرف آ رہا تھا، کسی سے ہاتھ ملا رہا ہے، کسی سے گلے مل رہا ہے، بڑے ارمان سے یقیناً اس کے ہوں گے۔ اب سیڑھیوں سے اترنے لگا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا، اور پاؤں ایسا پھسلا کہ سیڑھیوں سے مسلسل پھسلتا ہوا وہ نیچے زمین پر گر پڑا۔ پکڑو پکڑو دوڑو کی صدائیں بلند ہوئی، اس کو اٹھایا گیا، لیکن یہ کیا، چند ہی لمحوں میں وہ نوجوان دولہا دم توڑ چکا تھا۔